بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر جناب رانا محمد خلی خان پسروری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صل وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وَأَعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي الْعِلِّيِّينَ وَوَصَفْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ فَقُلْتَ لَهُ أَنْتَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنَ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما جلوہ افروز میرے بھائی، میرے محترم ساتھی، اور آپ جو پنڈال میں تشریف فرما ہیں، فیس بک پہ، روئے زمین پہ، جس خطے پہ دنیا کے جس کونے پہ احباب میری بات کو سن رہے ہیں، میں سب کی نیابت کرتے ہوئے اسی دعوت کی بات کروں گا جو اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ سامعین ذی وقار، صرف 10 سے 15 منٹ تک اپنی گفتگو آپ کے گوش گزاروں گا جہاں سے حضرت قاری یعقوب صاحب کا خطاب تکمیل تک پہنچا، اس سے آگے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ فرعون کا تذکرہ بھی آیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آیا۔ قرآن کا ایک فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بھی ایک اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے کرام اصحاب پیغمبر کے ہمراہ ایک مقام پر، ایک جگہ پر تشریف لے جا رہے، ایسے میں سید الانبیاء، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ گفتگو توجہ ہو، آخر میں آپ کی اور ہم سب کی جو نیابت ہونے والی ہے، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے۔ اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرعون کا دربار سجا ہوا، فرعون کے دربار کے اندر ایک مخبر آ کر شکایت دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام
السلام کے بارے میں اطلاع دیتا ہے کہ وہ موسیٰ کسی اور رب کی ربوبیت کی بات کرتا ہے. بادشاہ سلامت آپ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، بڑا رب میں، کبریا میں، اعلی میں، عظمت میری، رفعت میری، شوکت میری، سطوت میری. وہ ایک شخص کھڑا ہوا مجمع کے اندر کہہ رہا ہے فرعون رب نہیں، رب وہ ہے جو زندہ کرے، مردہ کرے. فرعون سنتا ہے اور قرآن نے اس کے لفظوں کا نقشہ کھینچا. وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ. فرعون کہتا ہے چھوڑا مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. پھر موسیٰ کو کہو اپنے رب کو کہے، پکارے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اس نے کہا اس کو کہو اس کو پکارے، مجھے چھوڑ دو. فرعون کے دربار کے اندر ایک مسکین سا شخص تھا اور قرآن نے اس کے بارے جو نقشہ کھینچا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ شخص تھا. اور قرآن پاک جو لفظ کسی نے پہلے امتوں کے اندر اپنی زبان سے ادا کیے، قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے، اللہ نے اس کے کلمات کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ پہلا شخص تھا جس کا نام ہی مومن تھا. فرعون کے دربار میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اور جب تک فرعون سے سنتا رہتا تھا. فرعون ایسے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اس طرح کہتا ہے، ربوبیت منواتا ہے، خاموش تھا. آج ایک اللہ والے کے قتل کی بات ہوتی ہے اور جب سنتا ہے وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے کہو اپنے رب کو پکارے. ایمان والا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اب جب سنا نا ایک ایمان والے کو قتل کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بات ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس کو پکڑوا لیا گیا، اس کو پکڑوا کر کے مارے مروا کر کے ضربے لگوا کر کے یہاں تک کہ فرعون کے دربار کے اندر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اس نے ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. انہوں نے اس کو چھپا دیا، اس کے قتل کو دبا دیا. اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کے اس جملے کی ایسی بنیاد رکھی، صدیاں گزر گئیں، سرکاری خرد کی اس مسجد کے اندر جو اس کی زبان سے کلمات نکلتے تھے، اللہ نے ان کلمات کو قرآن کی آیات بھی بنوا دیا، آپ کے سامنے تذکرہ بھی کروا دیا. اور قرآن کا یہ فیصلہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو اللہ کے لیے اچھائی کا ایک کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا. قرآن کا فیصلہ سورہ یاسین، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اللہ رب العزت نے بستی کی طرف ایک نبی کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے جھٹلا دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کو بھیج کر کے ان دو کو اور بستی والوں کو عزت عطا فرمائی. اور یہاں اکثر
मैं अपने खतीबों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को कहा करता हूं, जब तुम्हारी मौजूदगी में कोई और खतीब आ जाए उसे दिल से कहा करो अहलन व सहलन व मरहबा। जो दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अपने भाइयों की आमद पे उसका दिल शादमान और फरहा हो जाया करता है, उसका दिल तंग नहीं होता। और वाइज का क्या काम, दिल को तंग करे? वाइज का क्या काम? वो अल्लाह का होका देने वाला जब उसके माथे पे शिकन पड़ने लगे फौरन रसूलुल्लाह का सफरे ताइफ याद कर दिया। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, बताते हैं, जुटला दिया और क्या कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, तुम मनहूस हो, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। कुरान पाक ने कहा कालू तायरुकुम माकुम, जो अल्लाह वालों को मनहूस कहता है कायनात का सबसे बड़ा मनहूस हुआ करता है। फिर एक शख्स था, नाम है हबीब नज्जार। एक शख्स तरखान कौम का कारपेंटर बस्ती के पास से गुजर रहा। मुख्तलिफ रिवायात उस बस्ती का नाम इंताकिया, और इंताकिया जो बस्ती थी वो 70 लाख नुफूस पर मुश्तमिल थी। मगर अल्लाह का वो बंदा जब बस्ती के पास से गुजरा, कुरान ने उसका भी नक्शा खींच दिया। वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसआ काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। अल्लाह के कुरान ने हबीब नज्जार का तज़किरा किया। हबीब नज्जार ने जब बस्ती वालों से अल्लाह वालों की हिमायत के तज़किरे किए, उन्होंने बस्ती वालों ने हबीब नज्जार को पकड़ करके मारना शुरू कर दिया, लहू लुहान कर दिया। कोई चेहरे पे मारता है, कोई डंडों से मारता है, कोई कोड़ों से मारता है, कोई जूते मारता है। एक बदबख्त करीब तरखान की दुकान लोहार के पास जाता है, अपने जूतों के नीचे कील लगवा लेता है। आता है हबीब नज्जार जमीन पे लेटा हुआ। हजरात, दो किस्म के गिरोह होते हैं, एक होता है जालिम का साथी बन जाता है, एक होता है खामोशी इख्तियार कर लेता है, तीसरा वो होता है जो छाती तान करके सामने आ जाता है, कहता है इसको हाथ बाद में लगाना, पहले बता मारता क्यों है। हबीब नज्जार को पकड़कर मारा भी गया, बचाने वाला कोई नहीं, मगर ये अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। ये बदबख्त लोहार की दुकान पे जा करके अपने जूते पे कील लगवाता है, आता है हबीब नज्जार की छाती पे चढ़ करके छलांगे मारता है, उसके चेहरे को कीलों से लहूलुहान करता है, फिर इस जोर से छलांग लगाता है, हबीब नज्जार का पेट फट जाता है, अंतरियां बाहर आ जाती हैं, हबीब नज्जार का खून निकलता है। हबीब नज्जार अपने रब के पास चला जाता है। अल्लाह का फैसला आ गया। ऐसे में हबीब नज्जार, अभी खून जारी है, इसकी आंखें अभी बंद नहीं हुई। अल्लाह हबीब नज्जार को अपनी जन्नतों के नजारे करवा देता है। वो हबीब नज्जार देखते जन्नतों को, फिर रब ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। क्या कहता है, काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश के मेरी कौम को इल्म हो जाता, जो रब की राह में कटने का अज़म कर लेता है, अल्लाह उसे जिंदा और जावेद बना देता है। हबीब नज्जार का वो तज़किरा, अल्लाह ने उसको भी कुरान की आयत बना दिया। ज़ेवकार सामीन, और कुरान की आय मुबारक वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तज़किरे बड़े हुए, बड़े सुने। इस अंदाज में 2-4 मिनट के अंदर बात को समेटूं, कुरान का ये फैसला है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वमन अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व अमिल सालिहा। अच्छा अमल किया, अल्लाह की दुहाई दी, बिलाल ने दुहाई दी, मारे खाई। ये सारे मनाजिर दुनिया के हैं। हजरात, मंजर को बयान करने से पहले ये तज़किरा आपके सामने आ जाए। मदीना मुनव्वरा है,
کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں. پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنا موقوف کر دیتے ہیں. لوگ منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں, اذان نہیں کہتے. پھر ایک وقت آیا, سامان کو اٹھایا, مدینہ منورہ سے باہر نکلنے لگے. لوگ آئے, منت و سماجت کی. بلال جی نبی کے مؤذن جی آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خرید کر کے آزاد کیا تھا وہ بھی آئے. رک جا, کہا اگر اللہ کی رضا کے لیے مجھے خرید کر کے آزاد کیا تھا, میں پابند آپ کے حکموں کا, غلام بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی, نوکر کی نخرا کی. اگر رب کی رضا کے لیے مجھے خرید کر کے آزاد کیا تھا پھر مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دو. چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد لوٹ کر آئے. لوگوں نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا, جی آیا نو. کہا آگے کہ حالا پہلے تو صرف نبی کی جدائی تھی, اب نبی کے شہر کی جدائی بھی بلال سے برداشت نہ ہوئی. لوگ آگے, بلال جی وہی اذان کہیے جو آپ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں کہا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے جانثار نے سیدنا بلال نے اسرار کو ماننا بھی چاہا تو دل نے نہ مانا, انکار کرتے رہے. آخر سیدنا حسنین کریمین آئے. نانا بلال جی وہی اذان کہیے جو آپ کہا کرتے تھے. حضرات یہ منظر پھر لوٹا کر آتا ہوں. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقشہ کھینچتے ہیں حشر کے میدان کا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. جس دن اللہ کے عرش کو اللہ کے 8 فرشتے اٹھائیں گے. 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اس وقت اٹھایا ہوگا. حشر کا میدان ہوگا. اس دن اللہ کے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. قرآن نے نقشہ کھینچا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. آج جبریل امین کی قیادت میں سارے فرشتے موجود ہیں مگر آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا. کوئی نہیں بولے گا. رب العزت پوچھے گا لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, این الجبارون, این المتکبرون. کوئی نہیں بولے گا. 40 سال کے بعد جب رب پوچھتا رہا کوئی نہ بولا. حشر کے میدان کے 40 سال کے بعد جب رب نے پوچھا لمن الملک اليوم, پھر رب العزت 40 سال کے بعد خود بولتا ہے اور کہتا ہے للہ الواحد القہار. اختصار کے ساتھ کہا بلاؤ. بلال کو بلایا گیا. تفسیر مظہری والے نے لکھا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس بلال کو کھڑا کر دیا گیا. بلال جی لوٹ جائیے. مدینے کا وہ منظر آپ کو لٹاتا ہوں. ہائے حسنین کریمین. نانا بلال جی وہی اذان کہیے جو آپ ہمارے نانا کی موجودگی میں کہا کرتے تھے. بلال جی انکار کی حد پار کر کے رک گئے. کہا آئیے. اذان کہنے لگے. کانوں میں انگلیاں دی, قبلے کی سمت رخ کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لگاتا ہوں نعرہ, میں لگاتا ہوں. آئے نعرہ میں لگاتا ہوں. انشاءاللہ آپ خاموش رہے, بھی خاموش. توجہ سے یہ بات سنیں. بات تکمیل تک پہنچی. نانا بلال جی آئیے. آئے. کانوں میں انگلیاں دی, اذان کہنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسے میں زبان پہ جب آنے کی باری آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ, زبان سے نکلا اشہد ان محمد,
अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद। कहा बिलाल हबशी जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए। उठाया, बिलाल जी क्या हुआ? कहा जब पहले अजान कहता था कायनात का इमाम सामने तशरीफ फरमा हुआ करते थे, आज मैं अजान कह रहा था, मेरे आका जी मुझे नजर नहीं आ रहे थे। हजरात, बात तो बड़ी दूर तक ले जा सकता हूँ अल्लाह के फजल से, मगर लुटाता हूँ आज हशर का मैदान, अल्लाह के अर्श का पाया, बिलाल जी को बुलाया जाए, बिलाल जी आ जाइए। आज वही अजान कहिए जो आप मक्का में कहा करते थे, मदीना में कहा करते थे, वहां आपको कायनात के इमाम नजर नहीं आए थे। आज खुश हो जाएं, कायनात का इमाम भी आपके सामने मौजूद है, रब्बुल आलमीन परवरदिगार भी आपके सामने मौजूद है। और हजरात, ये इज्जतें क्यों मिली? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और हजरात, हम लोग दुनिया की ताकतों को, रौब को, दबदबे को अपने पांव की ठोकर से इसलिए उड़ाते हैं, हम कहते हैं वो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम में मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी, तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली, क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं। मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के मां सिवा को। असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बर चश्मे सब वली है, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। और यही है ना हमारा नारा। क्या नारा है? हाजित रवा मुश्किल कुशा, एक इला इला, एक इला। और दूसरा नारा क्या है? रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। बात मेरी तकमील तक पहुंची हजरात, तकमील तक पहुंची। बताना तो ये है मैं अकेला ही नहीं, ये मेरे सारे रफ़ाक़ाए कराम, मेरा भाई रफ़ाक़त हाजी अब्दुल क़य्यूम जज्जा साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, कारी यासीन बलोच साहब, इनाम मोहम्मदी साहब, आप सारे के सारे हमारे ज़हनों में एक ही बात है, रब की तौहीद का झंडा, नबी की रिसालत का झंडा उठाने के लिए शरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सर बकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसूए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे किताब और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को। नारा मैं लगाऊंगा, दिल पे हाथ रख के जवाब आपने देना है। जो कमजोर है, जो बुज़दिल है, जिसका दिल अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता, जो गैरुल्लाह के सामने अल्लाह की तौहीद को छोड़ करके पड़े को, गड़े को, खड़े को मानने वाले, मेरे नारे का जवाब वो न दे जो जिंदा दिल है, रब की तौहीद को, उसकी किबरियाई को, उसकी अजमत को मानने वाले हैं। खुले दिल से फिरौन के दरबार में तन्हा ने कहा था, उसने रब को पुकारा, उसका कत्ल करना चाहते हो, बरसताएं गोलियों की बौछार हो, बमों के धमाके हो, हम सबका यही नारा है, हाजित रवा मुश्किल कुशा। जवानों, आपसे बढ़कर तो बुजुर्गों की आवाज आ रही, मिल करके
میرے نعروں کا جواب دینا آئندہ آنے والے خطیبوں کے لیے آپ اکسیر اور ٹانک مہیا کریں. ان کو آپ بڑی دیوانگی اور محبت سے سننے کے لیے آئے ہیں. ان کو بتائیں کہ ہم بڑے جذبوں والے لوگ ہیں, ہمارے پتے کمزور نہیں, ہم دلیر ہیں, جرت والے ہیں, توحید پرست ہیں, مشرک بزدل ہوتا ہے, مواحد ایمان کی طاقت سے مضبوط ہوا کرتا ہے. نعرہ میرا, جواب آپ کا, حاجت روا مشکل کشا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے زور لگا کے بیدار ہو کے اور ساری رات پروگرام سنو گے انشاءاللہ. قاری سمیع اللہ ساجد کی معاونت کرو گے, ہمدرد بن کے. جواب آپ نے دینا ہے, نعرہ میں نے لگانا ہے, حاجت روا مشکل کشا. لگتا چس نہیں آئی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سکون سے, آپ بھی سکون سے, پھر وہی انداز ہو جائے, وہی جذبات ہو جائیں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے بھی اور آپ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, جرت سے, دلیری سے, جرت سے, بے باکی سے میرے نعرے کا جواب دینا. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, رہبر و رہنما, رہبر و رہنما. اسی پہ حجت تمام, انہی الفاظ پہ اختتام. مسلک حقہ کی عظمت کو سلام, مال عز والاحترام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت خطاب دیتا ہوں مختصر وقت کے لیے جناب حافظ محمد فاروق کمبوز صاحب, جن کا تعلق لاہور سے ہے. جناب حافظ محمد فاروق صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے مصور کھینچ وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو. اے مصور کھینچ وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور اس امت کے لیے, یعنی جو اب قیامت تک آنی ہے, اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو آج سورہ محمد کی تلاوت کی ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو برباد مت کر لینا. کیا مطلب؟ اگر ہم نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے, ہماری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا, ضائع کر دے گا. روزہ, حج, کوئی بھی نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں, اگر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. قدم قدم پہ, ہر بارے کے اندر
اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات واشگاف الفاظ میں فرما دی ہے، اگر مرضی اپنی کرو گے، نماز اپنے طریقے کے مطابق پڑھو گے، روزہ اپنے طریقے کے مطابق رکھو گے کھولو گے، حج اپنے طریقے کے مطابق کرو گے جس طرح آج کیا جا رہا ہے، اللہ یہ بات فرماتے ہیں تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر وقت ہے. آج ربیع الاول کا مہینہ، اکثر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ہم تو محبت ہی کہیں گے، وہ کام کرتے ہیں جس کا دور دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں کوئی شائبہ تک نہیں ملتا، کوئی اشارہ نہیں ملتا، اور اپنے لیے جہنم کو خرید رہے. سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ سے بڑھ کے کسی خوشی ہو سکتی ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، جس نے آپ کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ سے بڑھ کے کس کو خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے آپ کی ولادت کے دن کو منانے کا حکم نہیں دیا. میری ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا حضرت ہوش کیجئے، مجھے بتلائیے، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت دکھلا دیجئے، کوئی ایک حدیث دکھلا دیجئے. یقین جانے مسجد میں کھڑا کہنے لگا حضرت سچی بات آپ کو بتاؤں، پہلے ہماری 25-20 منٹ بحث ہوتی، آخر میں وہ اپنی جان چھڑاتا ہے یہ الفاظ کہہ کے کہ وہ دور تھا، صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا کہ یہ خوشی مناتے، آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ ہے، اگر ہم یہ دن منا لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا. میں نے کہا قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں. سامعین محترم، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں وہی بات جو اللہ نے فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمائی، اور ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے نماز سے لے کے نکاح تک، نکاح سے لے کے شادی ولیمہ اور میت تک، دفنانے تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو، آپ کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. کیوں؟ یہ وہ سنگین مسئلہ ہے. اگر مخالفت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، قیامت کے دن انسان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی مول نہیں لگایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کوثر پہ آنا چاہیں گے. دعا کرے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. میرے حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے، درمیان میں انہیں روک دیا جائے گا. میں پوچھوں گا ان کو کیوں روکا گیا؟ مجھے بتلایا جائے گا. کبھی کبھی میں اس حدیث اور ان الفاظ پہ غور کرتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے فرما بردار ہیں. بس اسی ایک خوبی کی وجہ سے، اپنی اس خاص مہربانی کی وجہ سے ہمیں معاف کر دینا. حضور علیہ السلام کے دست شفقت سے ہمیں پانی پلا دینا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتلایا جائے گا
کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن نجات کا دن ہے یا بربادی کا دن ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، میرے دین کو تبدیل کر دیا، خواہشات کے پیچھے چلنے والے بن گئے، من مرضی کا دین اپنانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے، ان کو دفع کر دیا جائے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس گروہ کے لیے یہ ارشاد فرما دیں گے، آپ خود اندازہ لگا لے، سوائے جہنم کے، سوائے جہنم کے، سوائے جہنم کے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی، الفاظ پہ غور کیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری فرما برداری کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہماری زندگی کا موٹو اور مقصد ہی یہی ہے کہ خود بھی خالص دین پہ عمل کرنے والے بن جائے، وہ دین جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، وہ دین ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کی ہم نے اپنی جان سے بڑھ کے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں، ہر گھڑی میں اپنی اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔